ماجد نظامی صاحب سے بھی اس کے رائے لے لیں دوبارہ. یہ پولیٹیکل سپیس کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. ماجد نظامی صاحب، آپ کے خیال میں علی امین کی آمد چائنا چوک اور پھر روانگی اور ڈس اپیرنس، یہ کیسے ہوا سارا کچھ؟ آپ اس کو کچھ نریٹ کر سکتے ہیں اپنے تجزیے میں؟ جی بہت شکریہ. شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو سیدھا دکھائی دے گا. تو میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور چونکہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ان کا ریاستی اداروں سے بالکل رابطہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور اسی ارینجمنٹ کے تحت وہ وہاں تک پہنچے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ایک پیرالل سیٹ اپ کام کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم پریس ریلیز یا وزراء کے بیانات سے تول نہیں سکتے. اس کے لیے ہمیں ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک پورا قافلہ موٹر وے پہ تھا اور اپنی ایک رفتار سے آ رہا تھا تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ تمام رکاوٹیں ختم ہو گئیں اور جو لوگ احتجاج کو روکنے کی پلاننگ کر رہے تھے انہوں نے ایک مخصوص قافلے کو وہاں سے آنے دیا. اس کے بعد جو حیران کن اور دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ چائنا چوک کے بعد کے پی ہاؤس کا جو رستہ ہے وہ بھی سارا ریڈ زون اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے. تو وہاں پہ بھی یہ ارینجمنٹ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو محفوظ وہاں پہ پہنچایا جائے. اس کے بعد جو معاملات خراب ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور یہ بات درست ہے کہ اس طرح کی جو عمارتیں ہیں، یہ جو ہاؤسز ہیں، ان کا ایک احترام ہوتا ہے، اور اگر وہ اسے ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے، مثال کے طور پہ ابھی جس طرح سی ڈی اے نے اس کو سیل کر دیا ہے، تو مجھے پی ٹی آئی کی حکومت یاد آ رہی تھی جب عرفان صدیقی صاحب کو کرایہ داری ایکٹ میں گرفتار کر لیا گیا تھا. تو یہ اقتدار میں آ کے اچھے خاصے سمجھدار لوگ جو ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بھی ناسمجھ ہو جاتے ہیں اور روایتی ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. ابھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی 120 افغانی پکڑ لیے، اس کو بڑی خبر کے طور پہ بتایا جا رہا ہے. تو یہی 2-4 سال پہلے حافظ حمداللہ تھے جن کا پورا ان کا ٹرائل کیا گیا کہ آپ ہیں ہی افغانی. تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرح کے گھسے پٹے بیانیوں سے نکل آنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی بہتر بیانیہ. کینسل کر دیا گیا تھا. جی بالکل، ان کا آئی ڈی کارڈ کینسل کر دیا گیا تھا. تو اب وہ کس حیثیت میں، کیا وہ پاکستانی ہے یا اس وقت ان کا اگر آئی ڈی کارڈ کینسل کیا گیا تھا تو بالکل بیٹا ان کا فوج میں کیپٹن ہے، اور شاید آج کل وزیرستان میں اس کی پوسٹنگ ہے، اور اس شخص کا ہم نے اس کے والد کا جو بندہ وزیرستان میں ڈیوٹی دے رہا ہے اس کے والد کو ہم نے کہا تو پاکستانی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ افغانستان، انڈیا اور اس طرح کے مسئلوں سے نکل کے اپنے مسئلوں کو ریئل گراؤنڈ کے اوپر موجود حقائق سے ملاتے ہوئے حل کرنا چاہیے. اس وقت آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، اس وقت تحریک انصاف کا یہ الزام ہے کہ وہ سیاسی انتقام کا شکار ہے. تو